الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں علم الاسماء لے کر تشریف لائے، علم الاشیاء لے کر تشریف لائے۔ آپ نے اس دنیا میں مختلف چیزوں کے نام رکھے اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے زراعت کا کام کیا۔ تو انسان کی زندگی کی ابتدا زراعت سے ہوئی، چونکہ درختوں سے انسان کو پھل ملتے ہیں، کھیت سے سبزیاں ملتی ہیں اور انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو اس دنیا میں سب سے پہلا جو شعبہ شروع ہوا وہ ایگریکلچرل انجینئرنگ کا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں ترقی ہوئی، انسان نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کو استعمال کیا، حتیٰ کہ یہ شعبہ قوم سبا کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ زراعت کا شعبہ متوکلین کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ فقہا کے درمیان بحث چھڑی کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور وصیت یہ کرے کہ میرا مال میرے بعد متوکل لوگوں میں تقسیم کریں جن کا اللہ پہ توکل ہو، تو کن لوگوں میں تقسیم کریں گے؟ تو انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ زراعت پیشہ لوگوں میں تقسیم کریں گے چونکہ متوکل ہوتے ہیں۔ متوکل سے کیا معنی؟ بیج زمین میں ڈال دیتے ہیں، پانی دے دیتے ہیں۔ اب زراعت کا اچھا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی رحمت کے اوپر ہے۔ موسم فیوریبل ہوا تو کاشت اچھی ہو گئی، اگر وائرس کا بیماری کا اٹیک نہ ہوا تو پھل اچھا مل گیا، اور اگر سب چیز ناموافق ہوئی تو بیج کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو پھل پھول لگانا تو اللہ کا اختیار ہے۔ قوم سبا نے اتنے بڑے بڑے باغات لگائے کہ مفسرین نے لکھا اگر کوئی شخص خالی ٹوکری لے کر باغ میں داخل ہوتا تو اس سے پہلے کہ وہ باغ سے باہر نکلتا گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی۔ میلوں لمبے باغ تھے، جن سڑکوں پر وہ چلتے تھے ان کے دونوں طرف باغ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ،
جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. لیکن انعام کو انسان کو جب سہولت سے نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ ناقدری کرتا ہے. چنانچہ اس قوم نے بھی ناقدری کی. کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، اس شہر سے دوسرے شہر کے درمیان درخت ہی درخت ہیں، کوئی ویرانہ ہوتا پتہ چلتا یہ الگ شہر ہے وہ الگ شہر ہے. جب انہوں نے ناشکری کی یہ باتیں کیں تو اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور زمین کے نیچے جو پانی چل رہا تھا اللہ نے اس کو خشک کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے سارے باغات ختم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. جو ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں پھر ہم ان کی پکڑ اس طرح کرتے ہیں یوں ان کو ہم بدلہ دیا کرتے ہیں. بابل اور نینوا کے باغات ونڈرز آف دی ورلڈ میں شامل ہوئے. اس عاجز کو ان کے کچھ ریمینز دیکھنے کا موقع ملا تو بڑی بڑی دیواروں پر انہوں نے گملے بنائے ہوئے تھے اور ایسی بیلیں انہوں نے لگائی ہوئی تھیں کہ جو لٹکتی تھیں. تو وہ بابل اور نینوا کے معلق باغات عجوبات دنیا میں شامل ہو گئے تھے، عجائب دنیا میں شامل ہو گئے. زراعت کے پیشے کے بعد انسان نے سول انجینئرنگ کے شعبے کو شروع کیا، مکان بنانا. چنانچہ ضرورت ہوتی ہے تو انسان اپنے لیے مکان بناتا ہے، مگر شروع کے جو مکانات تھے وہ آج کے مکانات سے مختلف تھے. اس قد کا انسان قد کاٹ میں بہت لمبا ہوتا تھا، کبھی ہوتا تھا. وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر گھر بنایا کرتے تھے. مجھے قوم صالح علیہ السلام کے مکانات کو دیکھنے کا موقع ملا. عقل حیران ہوتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے پہاڑ کو اندر سے کھود کر اپنے گھر بنا لیے تھے. اتنے بڑے بڑے گھر، کمرے کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. چنانچہ اس وقت بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں ایسے مکانات کے آثار موجود ہیں. اس کا عروج فرعونہ مصر کے دور میں آ کر ہوا. چنانچہ انہوں نے اپنے زمانے میں بہترین مکانات بنائے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی قبر بنانے کے لیے احرام مصر بنایا. اور احرام مصر آج بھی ونڈرز آف دی ورلڈ کے اندر شامل ہے. یہ عاجز جب احرام مصر دیکھنے کے لیے گیا تو ذہن میں خیال تھا آج ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے، وسائل عام ہیں، آج کا انسان کیوں اس کو ونڈر سمجھتا ہے. ہاں کسی زمانے میں عجوبات میں سے شامل ہوگا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی وہ عمارت دنیا کے عجائبات میں شامل ہے. اس کی اگر ڈیٹیلز آپ کو سنائیں تو آپ حیران ہی رہ جائیں کہ اس زمانے میں جب کرین نہیں تھی، ایلیویٹر نہیں تھے، مکینیکل ہیلپ نہیں تھی، الیکٹرسٹی نہیں تھی، ٹنوں کے حساب سے وزنی چٹانیں انہوں نے اتنا پریسیجن کے ساتھ اس کو پالش کیا اور اس کو احرام کی جگہ کے اندر لگایا کہ ان کے جوڑ بھی آپس میں نظر نہیں آتے. ہزاروں آدمی رسے باندھ کے اس کو کھینچتے تھے اور کیسے انہوں نے اس کو بنا لیا.
آج بھی انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ واقعی دنیا کے عجائبات میں چیز شامل ہے۔ سول انجینئرنگ کے بعد پھر اس دنیا میں مکینیکل انجینئرنگ کا دور آیا۔ انسان نے لوہے کا استعمال عام شروع کر دیا، چنانچہ لوہے سے انسان نے مشینیں بنانی شروع کر دی، اور ان مشینوں میں اس نے فائدے اٹھانے شروع کر دیے۔ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے ایک حقیقت بتلا دی، فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بہت طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور انسانوں کے لیے بہت منافع ہیں۔ 100 سال پہلے جب انسان لوہے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف نہیں تھا، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں تمہارے لیے منافع رکھے ہیں۔ اور آج سائنس کی دنیا یہ بتلا رہی ہے کہ جو قوم سٹیل ٹیکنالوجی کے اندر لیڈ کر رہی ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ منافع اٹھا رہی ہے۔ ہمیں 1400 سال پہلے بتایا گیا، حتیٰ کہ انسان نے ٹرین بنائی اور اس کے ذریعے اس کے سفر کا آغاز ہوا۔ پوری دنیا میں ایک صنعتی انقلاب آنا شروع ہو گیا، انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی، کارخانے بننے شروع ہوئے۔ یہ مکینیکل انجینئرنگ کے کارنامے تھے۔ اسی طرح انسان اپنے کام میں لگا رہا، حتیٰ کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اس کو کہتے ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ۔ انسان نے ڈائنامو بنا لیا، بجلی بنائی، اور بجلی سے اس نے اپنے ایسی مشینیں تیار کیں جو اس کی ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایک ایسا وقت دیکھا جب شہروں کے اندر بجلی نہیں ہوتی تھی۔ ہم چھوٹے چھوٹے پرائمری اسکول میں جاتے تھے تو مغرب ہوتے ہی پورے شہر میں اندھیرا ہوتا تھا۔ کمیٹی والوں نے کہیں کہیں چوراہوں پر لالٹین لٹکائے ہوتے تھے، اور ان میں شام کے وقت وہ تیل ڈال دیتے تھے اور ہلکی سی دیے کی روشنی ہوتی تھی۔ ہم نے اپنے اسکول کالج کا زمانہ لالٹین کی روشنی میں پڑھ کر گزارا ہے۔ شام ہوتی تھی، فکر ہوتی تھی اس کی بتی کو ٹھیک کرو، اس کا شیشہ صاف کرو، اس میں تیل ڈالو، اور رات اسی دیے کی روشنی میں پڑھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، تو گھروں کے اندر ایک کپڑے کا پنکھا سا بنا کے لمبا سا لگا دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک رسی ہوتی تھی، اور بچوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ جب اس میں لوگ بیٹھیں تو وہ ایک کونے میں بیٹھ کے رسی کھینچتے رہیں تو پورے کمرے کے لوگوں کو کچھ ہوا مل جاتی تھی۔ یہ اس زمانے کے پنکھے ہوتے تھے۔ بلکہ بہاولپور کے علاقے میں ایک لوہار تھا جس نے اس زمانے میں یہ سوچا کہ مجھے مشینی پنکھا بنانا چاہیے، تو اس نے ایک پنکھا بنایا اور اس کو چھت کے اوپر لگایا، کیونکہ اس علاقے میں تیز ہوا چلتی ہے، تو ونڈ مل کی طرح وہ پنکھا تیز تیز چلتا تھا، اور اس پنکھے کے ساتھ اس نے بیلٹ لگا کر مختلف کمروں کے اندر اپنے پنکھے لگائے، سب مکینیکل۔ جب ہوا چلتی تھی تو اوپر کے پنکھے کے ساتھ سب کمروں میں مکینیکل پنکھے چل رہے ہوتے تھے۔ یہ اس زمانے میں عجیب چیز تھی کہ جی ہوا کا ایسا بہترین انتظام۔ لوگوں میں اس کی بڑی شہرت ہوئی۔ کچھ لوگ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں سے تعریف ہضم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بھی کیا کوئی ایسی خاص چیز ہے۔ اس استاد کو خیال آیا کہ میں
کوئی اور چیز بناؤں کہ جس سے لوگوں کو میرے فن کا پتہ چلے۔ چنانچہ ان دنوں میں پتہ چلا کہ اندھیرا ہوتا ہے رات کو اور چور رات کو چوریاں کرتے ہیں۔ اس نے لوہے کے یعنی سریے سے ایک انسان بنایا، شکل بنائی، روبوٹ بنایا، اور اس کے 2 بازو بنائے۔ اب ایک بازو میں اس نے سونے کی کوئی چیز پکڑائی، جیسے انگوٹھی ہوتی ہے یوں انگلیوں میں، اور دوسرا بازو اس نے اس طرح کندھے کے اوپر رکھا، مگر اس کے اندر اس نے سپرنگ بھی استعمال کیے۔ اعلان کروا دیا کہ جو بندہ اس انگوٹھی کو چھین کے لے جائے گا میں اسے اپنا استاد بناؤں گا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی مشکل مسئلہ ہے۔ تو شروع میں تو لوگ جھجکتے رہے، ڈرتے رہے۔ ایک صاحب نے سوچا کہ آج رات کے اندھیرے میں آؤں گا اور اس کے ہاتھ میں جو ہے زور لگا کر اس کو میں توڑ کے لے جاؤں گا۔ خیر وہ رات کو آیا اور آ کے اس نے اس روبوٹ کے ہاتھ سے وہ سونے کی جو رنگ تھی اس کو کھینچا۔ اس کو توقع نہیں تھی، وہ سپرنگ لوڈڈ ہاتھ تھا۔ جیسے اس نے کھینچا تو جو ہاتھ یوں تھا اس نے اس بندے کو یوں اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اب وہ نرخے میں آ گیا۔ پھر دوسرا ہاتھ جو تھا وہ چلنا شروع ہو گیا اور وہ ہاتھ اس کے سر کے اوپر جو ہے یہ مکے لگا رہا ہے۔ اب اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ جب محلے کے لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو اس روبوٹ نے ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ لگ رہے ہیں، اور وہ سوچ رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ خدا کے لیے میری جان بچا۔ یہ میکینیکل انجینئرنگ کا دور تھا۔ اس زمانے میں اس طرح کی مشینیں بنا کرتی تھی، لیکن جب بجلی آ گئی تو پھر انسان نے گاڑیاں بنانی شروع کریں، الیکٹریکل کی چیزیں گھروں میں استعمال شروع ہو گئیں، ریفریجریٹر آ گئے، فریزر آ گئے، کچن میں مشینری کا استعمال زیادہ ہوتا چلا گیا، ہوائی جہاز بن گئے، اور انسان نے محسوس کیا کہ اب پہلے سے ترقی بہت تیز ہو گئی ہے۔ اسی زمانے میں ٹیلی فون بھی ایجاد ہو گیا، مگر اس زمانے میں ٹیلی فون کہیں کہیں ہوتا تھا، اور ٹیلی فون ایکسچینج اتنی بڑی ہوتی تھی، ریلیز اس میں کام کرتی تھی اور اس کے ذریعے سے ٹیلی فون ایکسچینج آپریٹ کرتی تھی۔ پھر پیغام بھیجنے کے لیے تار کا سلسلہ تھا، پورا پیغام نہیں بھیج سکتے تھے، کوڈ بنا کر اس کو بھیجتے تھے اور ڈی کوڈ کر کے اس کو آگے پہنچا دیا جاتا تھا۔ تاہم پھر انسان نے ڈی سی کے ساتھ اے سی کو بھی بنا لیا، اور پھر اس فیلڈ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ایک زمانہ تھا کہ انسان ٹنگسٹن بلب استعمال کرتا تھا، پھر اس نے مرکری بلب استعمال شروع کر دیے، پھر ایک ٹیوب لائٹ کا دور آیا، پھر ٹیوب لائٹ کے بعد ایک انرجی سیور کا دور آیا، اور آج کل تو ایل ای ڈی لائٹس ہیں جو پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کول لائٹ۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو لائٹس ہیں وہ ایل ای ڈی لائٹس لگ رہی ہیں، اور آنے والے سالوں میں نہ بلب نظر آئیں گے نہ ٹیوب لائٹیں نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ کہ 40 واٹ کی ٹیوب لائٹ جتنی روشنی دیتی ہے 3 واٹ کا ایل ای ڈی لمپ اس سے زیادہ روشنی دے دیتا ہے، اور ٹیوب لائٹ تو سال کے بعد فیوز ہو جاتی ہے، مگر ایل ای ڈی لائٹ پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کو کول لائٹ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لائٹنگ کے اوپر کلو واٹ کے حساب سے الیکٹریکل لوڈ ہوتا تھا، اب تو 2 واٹ 3 واٹ کے لگا کر ٹوٹل 100-200 واٹ کا لوڈ ہوگا، تو ایئر کنڈیشننگ کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ گرمی کم ہوگی ان لائٹس کی۔ الیکٹریکل کا یہ دور ابھی آگے بڑھ رہا تھا
کہ ایک نیا دور شروع ہوا جس کو الیکٹرانکس کا دور کہتے ہیں. انسان نے ڈائیوڈ بنایا، ٹرانسسٹر بنایا، پھر ریڈیو بنا، ٹی وی، وی سی آر، سالڈ اسٹیٹ الیکٹرانکس شروع ہو گئی، حتیٰ کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ شروع ہو گئے. اتنے بڑے بڑے جو الیکٹریکل کے سرکٹ بنا کرتے تھے اس کو ایک چپ کے اندر انسان نے بنانا شروع کر دیا. اس کو کہا گیا مائکرو منیچرائزیشن. جب انٹیگریٹڈ سرکٹ بنا تو اس نے تو دنیا کو حیران کر دیا. اب انڈسٹری کے اندر آٹومیشن کا رجحان ہو گیا، سیمی آٹومیٹک مشینیں بنی، پھر فلی آٹومیٹک بنی، حتیٰ کہ انسان کوالٹی کنشیس بن گیا، کیونکہ آٹومیٹک مشینوں پر کوالٹی اتنی بہتر ہوتی تھی کہ جو مینول مشین پر نہیں ہو سکتی تھی. تو انڈسٹری کے اندر بھی ایک زبردست تبدیلی الیکٹرانکس انجینئرنگ کی وجہ سے آئی. اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا جس کو کہتے ہیں کمپیوٹر ایج، کہ انسان نے کمپیوٹر بنایا. یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. 1960 میں انسان نے چاند پر قدم رکھا اور 1980 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر ایک مین فریم کمپیوٹر تھا، صرف ایک. ہمارے ایک قریبی دوست تھے، انہوں نے 1985 میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں PC-80 پر MSc کا پروجیکٹ کیا تھا. اور آج PC-80 کا نام لیں تو لگتا ہے کہ کمپیوٹر کی دنیا کے ڈائناسور کا تذکرہ ہو رہا ہے. اتنی تیزی سے تبدیلی آئی کہ 80 سے لے کے آج تک پھر جو شروع ہوا سلسلہ، ہمیں یاد ہے ہم انجینئرنگ میں پڑھتے تھے تو کیلکولیٹر اس وقت ہمارے ہاتھوں میں آیا. ہم اس سے پہلے ڈائگنل اسکیل یوز کرتے تھے، جمع تفریق ضرب تقسیم کے لیے وہ ایک رولر بنا ہوا تھا، ہم اس سے جمع تفریق نکالتے تھے. اور جب ہمارے پروفیسر نے ہمیں سائنٹیفک کمپیوٹر دکھایا تو ہم حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ عجیب بات ہے، اتنے مشکل انجینئرنگ کے سوال یہ حل کر دیتا ہے. وہ 70s کا دور تھا، کوئی دور کی بات نہیں ہے. لیکن کمپیوٹر جب آنا شروع ہوا، ہمیں یاد ہے آج بھی کہ جب میں نے سب سے پہلا کمپیوٹر استعمال شروع کیا تھا تو اس کی ہارڈ ڈسک تھی 20 میگا بائٹ کی. پھر کچھ عرصے کے بعد 40 میگا بائٹ کی آ گئی تو ہم نے اس کو چینج کر لیا. پھر تھوڑے عرصے کے بعد سنا جی 80 میگا بائٹ کی آ گئی ہے تو ہم نے پھر اس کو بدلا. تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا جی اب تو 500 میگا بائٹ کی آ گئی ہے. ہم نے کہا بھئی کب تک بدلتے رہیں گے. انہی دنوں میں پھر سنا جناب 1 گیگا بائٹ کی آ گئی ہے. جب 1 گیگا بائٹ کی آئی تھی تو ہم کہتے تھے اب تو اس سے بڑی ڈسک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور گیگا بائٹ کیا، آج کی دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی گیگا بائٹ کی میموری استعمال ہو رہی ہوتی، اور انسان ٹیرا بائٹ میں جو ہے وہ آج ہارڈ ڈسک کا استعمال کر رہا ہے. تو رفتار مادی ترقی کی بہت زیادہ تیز ہو گئی، بہت تیز ہو گئی. اس لیے آج ہم نئے اٹھتے ہیں اور ہمیں ایک نئی مشین کا پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں مشین ایک نئی انوینٹ ہو گئی ہے اور وجود میں آ گئی ہے. چنانچہ بچوں کے لیے ویڈیو گیمز بن گئیں. میڈیکل کی لائن میں کمپیوٹر انجینئرنگ نے بہت ڈفرنس دکھا دیا. چنانچہ ایکس رے مشین بن گئی، الٹرا ساؤنڈ مشین بن گئی، سی ٹی اسکین بن گیا، MRI بن گیا، حتیٰ کہ مشینوں کا استعمال آپریشن تھیٹر کے اندر زیادہ ہونے لگ گیا. وہ آپریشن جو پہلے ناممکن تھے اب ممکن نظر آنے لگ گئے. مثال کے طور پر ہمارے ایک
واقف تھے، وہ سعودی عرب میں ریاض کے اندر انجینئر کے طور پہ کام کرتے تھے. ان کا ایک بیٹا تھا، 6-7 سال اس کی عمر تھی. اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابو مجھے پرندے شکار کرنے کا شوق ہے، آپ مجھے ایئر گن لے کر دیں. تو والد نے اس بچے کو لے کر دے دی. اب بچوں کی عادت ہے کہ ایئر گن کے اندر جو شرہ استعمال کرتے ہیں نا، وہ جیب میں یا ہاتھ میں رکھنے کی بجائے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی غلط عادت ہے. لیکن اس بچے نے ایسا ہی کیا، 2 شرے منہ میں رکھ لیے، ایک نکالا اندر ڈالا پھر دوسرا ڈالا. ایک مرتبہ جو وہ کسی پرندے کو فائر کرنے لگا تو منہ کے اندر جو شرہ تھا نا، وہ اچانک اس کی سانس کی نالی کے اندر چلا گیا. اب پہلے تو اس کو بڑی ان ایزینس فیل ہوئی، تکلیف ہوئی، لیکن جب وہ اندر چلا گیا تو اس نے سوچا کہ چلو پیٹ میں چلا گیا ہے نکل جائے گا، مگر وہ تو لنگز میں چلا گیا تھا. اب کچھ عرصے کے بعد اس بچے کو بخار شروع ہوا. ڈاکٹروں کے کہنے پر اینٹی بایوٹک دی گئی، مگر بخار اترنے کا نام نہیں لیتا. 1 ہفتہ 2 ہفتے جب متواتر اینٹی بایوٹک کا استعمال بھی فائدے مند ثابت نہ ہوا تو اب خیال آیا کہ بھئی اس کی تو بہت ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ایگزامینیشن ہونا چاہیے. چنانچہ ہاسپٹل میں اس کو لے گئے اور اس بچے کا ایکس رے اور کیا 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 گیا. ڈائگنوز ہو گیا کہ اس کے لنگز کے اندر کوئی میٹیلک پارٹ ہے، اور جہاں وہ ہے چونکہ وہاں پر ہر وقت حرکت ہوتی ہے، لنگز کی ایکسپینشن کنٹریکشن ہوتی ہے، تو وہاں انفیکشن ختم ہی نہیں ہو سکتی. اب ڈاکٹر کہیں جی کہ اس میٹیلک پارٹ کو نکالنا بہت مشکل ہے. پہلے پیٹ کو کھولو، پھر لنگز کو کھول کے اس کے اندر سے نکالو، تو ڈبل آپریشن ہو گیا. اور آپریشن کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت تھوڑے ہیں. اب جب اس کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ایسی بیماری میں مبتلا، تو اس کو موت بیٹے کی سامنے نظر آنے لگے. بہت پریشان کہ کیا کریں. اسی دوران کسی نے اس کو بتایا کہ آپ کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل جدہ میں جائیں، وہاں کے جو اینڈوگرافی ڈپارٹمنٹ ہے، اینڈوسکوپی، انہوں نے کچھ نئی مشینیں جرمنی سے امپورٹ کی ہیں. چنانچہ وہ وہاں لے کر گیا. انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ اس کے پھیپھڑے کے اندر کوئی میٹیلک چیز موجود ہے، مگر ہمارے پاس اب وہ سہولت ہے کہ ہم اس کو نکال سکتے ہیں. چنانچہ اس بچے کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور اس کی سانس کی نالی کے اندر ایک پتلی سی تار ڈالی گئی، اور اس کے آگے ویڈیو کیمرہ بنا ہوا تھا اور سکرین پر اس کی فوٹو دیکھی گئی. اب تار کو اندر ڈالتے ڈالتے بالآخر لنگز کے اندر لے کر گئے، اور جب اس میٹیلک پارٹ کے ساتھ لگ گئی تو اس میں ایک الیکٹرو میگنیٹ تھا چھوٹا سا، اس کو انہوں نے آن کر دیا تو اس نے اس میٹیلک پارٹ کو اپنے ساتھ چپکا لیا. 7 منٹ کے اندر لنگز کے اندر سے میٹیلک پارٹ کو نکال کر انہوں نے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا. پچھلے دنوں اخبار کی ایک خبر تھی کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ تھا، لیکن اس کی گروتھ میں کچھ خرابی ہو رہی تھی، تو چینی ڈاکٹروں نے رحم مادر میں بچے کا آپریشن کیا اور وہ کامیاب ہو گیا. اب حیرت ہوتی ہے کہ ماں کے رحم کے اندر ابھی بچہ ہے، ولادت نہیں ہوئی، اور اس حالت میں اس بچے کا آپریشن ہو رہا ہے، اور پھر وہ آپریشن کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح انڈسٹری کے اندر بھی مائکرو پروسیسر کا استعمال شروع ہوا اور ٹوٹل فیکٹری آٹومیشن کا کنسپٹ شروع ہو گیا. چنانچہ آج بہت ساری ایسی فیکٹریز ہیں، وہاں صرف صفائی کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے بندے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پلانٹ کو آپ آن کر دیں،
خود کار پلانٹ آٹومیٹک چل رہا ہوتا ہے. ہاں بریک ڈاؤن ہو جائے تو پھر الگ ہوتا ہے کہ پھر کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی آٹو مشینیں بننی شروع ہو گئیں. تو صنعت کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب کمپیوٹر کی وجہ سے آیا اور انسان نے روز نئی سے نئی مشینیں بنانی شروع کر دی. یہ ایج ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے. یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. یہ 1960 کے بعد سے لے کے اب تک کا دور ہے. اس کو کمپیوٹر ایج کہتے ہیں. لیکن اس دوران ایک نئی ٹیکنالوجی وجود میں آئی جس نے پہلی ساری ٹیکنالوجیز کو نیچے کر دیا. اس کا نام تھا جینیٹک انجینئرنگ. یہ انجینئرنگ کا وہ شعبہ ہے کہ لگتا ہے کہ جو قیامت کے آنے کی راہیں ہموار کرے گا. لگتا ہے کہ باقی جتنے شعبے تھے وہ وسیلے اور ذریعے تھے اور یہ جینیٹک انجینئرنگ کا شعبہ اصل شعبہ تھا. جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟ انسان کی بناوٹ کو سمجھنا اور اس کے سیل پر ڈی این اے پر غور کر کے پھر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا. چنانچہ جینیٹک انجینئرنگ نے آ کے سب سے پہلا ایک اچھا کام تو یہ کیا کہ ڈارون کی تھیوری کو کک لگا لگا کر اس نے یونیورسٹیوں سے نکال دیا. آج کسی بھی ملک میں ڈارون تھیوری کے ماننے والے نظر نہیں آتے. ایک وقت تھا جب سینکڑوں سال ڈارون تھیوری نے یونیورسٹیوں میں راج کیا تھا. ہر سائنسدان، ہر بڑا پروفیسر وہ ڈارون تھیوری کا معتقد تھا. وہ کہتا تھا کہ انسان بندر سے بنا ہے. وہ کہتا تھا سروائیول آف دی فٹیسٹ. وہ کہتا تھا لا آف نیچرل سلیکشن. تو سائنٹیفکلی وہ مانتا تھا کہ خدا نے بندے کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود بخود پیدا ہوتے ہوتے پہلے یہ تھا، پھر چمپینزی بنا، پھر چمپینزی کی دم بال غائب ہوئے، دماغ آ گیا اور اس سے انسان بن گیا. اور یہ انسان کو دھوکہ اس لیے لگا کہ چمپینزی اور انسان کی جو پروٹین ہے وہ 90% سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگزیکٹلی ملتی ہے. تو اس کلوز مناسبت نے سائنسدانوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور کہنے لگے کہ جی ہم بندر سے بنے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ انسان بندر سے نہیں بنا. ہاں جب انسان بگڑا تھا تو وہ بندر بنا تھا. تو ریلیشن شپ تو موجود ہے، ڈائریکشن کی مسٹیک ہو گئی. انہوں نے کہا ایولیوشن کے بعد انسان بنا. قرآن نے کہا نہیں، وہ جب اپنے مقام سے گرا تو وہ جانور بن گیا. تو بہرحال یہ بحث کئی سو سال تک یونیورسٹیوں میں رہی، مگر جینیٹک انجینئرنگ نے آ کر اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. وہ کیسے؟ کہ اگر بندر سے انسان بنا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ملینز اینڈ ملینز آف چمپینزی ہونے چاہیے اور پھر وہ سارے آہستہ آہستہ انسان بن جائیں. بال ختم ہو گئے، دم ختم ہو گئی اور ان کا دماغ جو تھا وہ بہتر ہو گیا اور اس کے بعد وہ انسان آ گئے. مگر جینیٹک انجینئرنگ نے ثابت کر دیا کہ معاملہ ایسا نہیں. بھئی کیسا ہے؟ جینیٹک انجینئر نے ثابت کیا کہ دیکھو انسان کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں. مرد کے اندر بھی 23 ہوتے ہیں، عورت کے اندر بھی 23 ہوتے ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ مرد کے اندر ایکس وائی پارٹ ہوتا ہے اور عورت کے اندر ایکس ایکس پارٹ ہوتا ہے. جب آپس میں ملتے ہیں تو ماں باپ کے ان کروموسومز کے ملاپ سے پھر آگے بچہ پیدا ہوتا ہے، یا بیٹی یا بیٹا. تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا
کہ سب سے پہلے ماں ہونی چاہیے تاکہ ماں سے اولاد وجود میں آئے. جینیٹک انجینئرنگ کا ہرگز نہیں. عورت کے تو پاس ایکس پارٹ ہے، ایکس پارٹ سے وائی پارٹ کا بننا ممکن ہی نہیں ہے. سب سے پہلے مرد ہونا چاہیے کہ مرد کے پاس ایکس وائی پارٹ ہے، اس سے ایکس کا بننا ممکن ہے. چنانچہ جینیٹک انجینئر نے کہا کہ جناب یہ جو پیدائش کی سٹوری ہے یہ عورت سے شروع نہیں ہونی چاہیے، یہ مرد سے شروع ہونی چاہیے. پھر اس مرد سے عورت کا وجود ہونا چاہیے، پھر اس مرد اور عورت دونوں سے انسانوں کا وجود ہونا چاہیے. جب جینیٹک انجینئر نے یہ ثابت کر دیا تو آئیے قرآن مجید کی طرف نظر دوڑائیے. اللہ رب العزت نے 1500 سال پہلے قرآن مجید میں فرما دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا ہے. تو ڈارون کی تھیوری کہتی تھی کہ ملینز آف چمپینزی چینج ہونے چاہیے. جینیٹک انجینئرنگ کا نہیں، ایک سے کام ہونا چاہیے. قرآن نے بھی کیا بتایا تھا؟ ایک انسان سے کہانی شروع ہوئی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مرد آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کر دیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور یوں ہم نے ایک مرد اور عورت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. 1400 سال پہلے جو راز بتلایا گیا وہ آج آ کر سائنس نے پھر اس کی تصدیق کر دی، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ دنیا میں انسان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی. اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے بارے میں، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے. مسخر کرنے کی تفصیل مفسرین نے لکھی کہ جس طرح سوار گھوڑے کو لگام ڈال کے اپنی مرضی کے مطابق یہ استعمال کرتا ہے، دائیں موڑے بائیں موڑے، کھڑا کر دے، آہستہ بھگائے یا تیز بھگائے، یہ سوار کا اختیار ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا. اس کو تسخیر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمان اور زمین کے اندر ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ اس کو سمجھ کے پھر اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کے نتائج پا سکتا ہے. آپ غور کریں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے دنیا میں. اب یہ اتنی بڑی فیکٹری ہے، جب یہاں کے مالک چھٹی جانا چاہیں تو وہ پیچھے چپڑاسی کو تو اپنا قائم مقام نہیں بنا کے جاتے. چپڑاسی کو کیا پتا کیسے فیکٹری چلتی ہے، وہ اپنے پیچھے جنرل مینیجر کو اپنا قائم مقام بناتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگرچہ جنرل مینیجر کا ویژن اتنا نہیں جتنا اونر کا ہوتا ہے، مگر ایٹ لیسٹ وہ اس کی پالیسیز کو رن کرنے میں اور ان کو آگے چلانے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے. اب انسان اللہ کا جب خلیفہ بنا تو جس پروردگار نے اس کائنات کو بنایا، اس کا مطلب کہ اس انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ یہ اس نظام کائنات کو سمجھ کر اپنی مرضی سے اونچ نیچ کر کے اس کو استعمال کرتا ہے. اس کو مقام تسخیر کہا گیا. چنانچہ انسان نے سمجھا یہ بیٹا کیوں ہوتا ہے بھائی، یہ بیٹی کیوں ہوتی ہے. تو اس نے دیکھا کہ جو کروموسوم ہے نا، جب آپس میں ملتے ہیں تو مرد کا کروموسوم ایکس وائی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، ایکس الگ وائی الگ، اور جو عورت کا ہے وہ بھی ایکس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. تو 2 کی جگہ 4 حصے بن گئے.
اب ان 4 حصوں میں سے 2 نے ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے. ایکس ایکس کے ساتھ مل گیا تو بیٹی ہو گئی, اور ایکس وائی کے ساتھ مل گیا تو بیٹا ہو گیا. اب انسان نے نظام فطرت کو سمجھا, پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھے تو بیٹا ہی چاہیے. لہذا اب اس نے کیا کیا کہ ان ویٹرو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر اب اس نے ان کو آپس میں ملایا, اور جو مرد کا ایکس وائی پارٹ تھا اس میں ایکس کو اس نے ختم کر دیا کہ وہ ایکس ان ایکٹیو ہو گیا, اب صرف وائی موجود ہے. اب عورت کے جب 2 ایکس ایکس ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے وائی کے ساتھ ہی بانڈ بنانا ہے, اور جب وائی کے ساتھ بانڈ بنے گا تو یقیناً بیٹا پیدا ہوگا. چنانچہ انسان نے سمجھ کے قانون فطرت کو کہا کہ جی ہم چاہیں تو ہم بیٹے کو بھی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے معاون بن سکتے ہیں. چنانچہ بہت سارے ایسے میڈیکل ہاسپٹلز ہیں جہاں بیٹا حاصل کرنے والے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, اور واقعی 999 میں سے 999 کے ہاں بیٹا ہوتا ہے. یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان نے خدا کے قانون کو چینج کر کے رکھ دیا. نہ 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 نہ, انسان قانون کو چینج کر ہی نہیں سکتا. انسان پہلے قانون کو سمجھتا ہے کہ فطرت کا قانون کیا ہے, پھر اس کے اندر اس قانون کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لاتا ہے. مثال کے طور پہ عورت کے رحم کے اندر ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کے اوپر بچے کے بننے کی ابتدا ہوتی ہے. اب وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ساری دنیا میں وہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے 10 ڈگری نیچے کے ٹیمپریچر پہ انسان بچے کو پیدا کر لے, کبھی نہیں ہو سکتا. جو فطرت نے قانون بنا دیا وہ لا آف نیچر ہے, اس کے مطابق کام چل. اب انسان نے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنایا تو جو عورت کے رحم کے اندر کنڈیشنز تھیں ان کو سٹڈی کر کے اس کو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہو بہو وہی بنایا. تو کوئی انوکھی چیز تو نہ کی اس نے, نا کوئی کام الگ تو نہ کیا. کام تو وہی ہے جو مین کو سمجھ کے اس نے خود بنا لیا. صلاحیت اس کو اللہ نے دی ہے کہ میرے بندے تم میرے نائب ہو, جو میں نے کام کیے ہیں تم سمجھ بھی سکتے ہو, اور سمجھنے کے بعد تم اس میں فنگرنگ بھی کر سکتے ہو. یہ بھی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے. چنانچہ انسان نے پھر اس فن کو اور آگے بڑھایا, اور اب تو یہ حال کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب میری گائے دوبارہ جو ہے وہ بچے کی ماں بنے, تو پوچھا جاتا ہے آپ کو نر چاہیے یا مادہ چاہیے. جو مصنوعی نسل کشی کا طریقہ ہے نا اس میں پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کو کون سا رنگ چاہیے, کون سی نسل چاہیے, کتنے ملک والی بچی چاہیے. یہ تمام اسپیسیفیکیشن بتانے والا بتاتا ہے, اور وہ بیج رکھنے والے اس کو ایسا بیج سلیکٹ کر کے دیتے ہیں کہ 9 آؤٹ آف 10 جو کہا ہوتا ہے بچہ اس کے مطابق ہوتا ہے. چنانچہ انسان نے ڈی این اے کو ڈیکوڈ کرنا شروع کر دیا. یہ ڈی این اے کیا چیز ہے کہ ہر مشین پہ جیسے کوئی پارٹ بنتا ہے نا تو اس کی ایک فائل تیار ہوتی ہے, اس فائل میں اس کی ڈرائنگ بنی ہوتی ہے, اسپیسیفکیشن دی ہوتی ہیں, اس کی ڈائمینشن دی ہوتی ہیں, کلیئرنس ٹالرنسز دی ہوتی ہیں. اس فائل کو دیکھ کے انسان کبھی بھی اس پارٹ کو ریپروڈیوس کر سکتا ہے. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا عام ورکشاپ میں. اللہ رب العزت نے بھی انسان کا معاملہ ایسے بنایا. ہر انسان کا ایک ڈی این اے ہے, اس ڈی این اے کے اندر انسان کی پوری اسپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہے. اب اس کے کوڈ جو تھے اس کو انسان نے سمجھا اور اس کو ایکسپلین کرنا شروع کیا, ڈی کوڈ کرنا شروع کیا. اس کو پتہ چل گیا یوں ہوتا ہے تو بال کالے ہوتے ہیں, لمبے ہوتے ہیں, اگر یوں ہو جائے تو بال چھوٹے اور گھنگریالے حبشیوں والے بال ہوتے ہیں. یہ ایسے ہو تو آنکھیں نیلی ہوتی ہیں, ایسے ہو تو آنکھیں کالی ہوتی ہیں.
ایسے ہو تو آنکھیں بھوری ہوتی ہیں. تو انسان نے جو ڈیکوڈ کیا ڈی این اے کو، تو اب اس نے کہا کہ جی ہم ہونے والے بچے کی آنکھیں اپنی مرضی کے مطابق رنگی بنا سکتے ہیں. تو واقعی اب یہ چیز سمجھ میں آنے لگ گئی کہ انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ مسئلہ الگ ہے جائز ہے یا نہیں، ہم اس سے بحث نہیں کر رہے کہ شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ ایک الگ مستقل عنوان ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ آج سائنس کی دنیا میں اس قسم کے تجربات ہو رہے ہیں اور انسان روز سے روز ایک نئے سے نیا کام کرتا چلا جاتا ہے. چنانچہ انسان نے اپنے فائدے کے بہت سارے کام کر لیے. مثال کے طور پہ سبزیاں تھیں تو ان کے اوپر انسیکٹ آتے تھے، سبزیوں کو خراب کر دیتے تھے. اس نے سوچا کہ بھئی ان سے بچنے کا کیا طریقہ. چنانچہ بچھو اسکارپین اس کی پوائزن کو لے کر اس نے اس کو کیبج کے اندر ملایا. کیبج بند گوبھی کہتے ہیں. تو وہ بند گوبھی کی ایسی ورائٹی بنی کہ اگر کیٹرپلر اس کو کھانے لگتا ہے تو اس کے پوائزنس اثر کی وجہ سے پیٹ پھٹتا ہے اور وہ خود ہی مر جاتا ہے. کیٹرپلر اٹیک کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہ چیز انسان کو کچھ نہیں کہتی. تو انسان نے اپنے فائدے کی خاطر اس ٹیکنالوجی کو پھلوں میں اور سبزیوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. چنانچہ ہیومن جین لیا اور اس کو شیپ کے اندر ڈالا. اب شیپ کے اندر سے جو دودھ نکلا اس کے اندر الفا اینٹی ٹریپسن اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہوتی ہے، وہ نکلا اور وہ دودھ انسان کی لنگز کی بیماریوں کے لیے شفا ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ جین لیا انسان سے اور ڈالا اس کو بھیڑ بکری میں، اور اس کے دودھ میں ایک ایسی چیز آ گئی جو انسان کے لنگز کی بیماریوں کا علاج، اور اس کو انسان کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. چنانچہ انسان نے تجربہ کیا. مرغی کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 2 اس کے ونگ ہوتے ہیں، مگر یار لوگ جو ہیں نا وہ لیگ پیس کو پسند کرتے ہیں. لہذا جینیٹیکلی اب انہوں نے ایک ایسی مرغی بنائی کہ جس کی 4 ٹانگیں، وہ جو ونگز تھے نا ان کی جگہ بھی ٹانگیں، تاکہ ہر مرغی کے 2 کی بجائے 4 ٹانگیں ہم استعمال کر سکیں اور ہمیں فائدہ ہو. ایسی بکری بنائی کہ اس بکری کے اندر سپائڈر جین استعمال کیے. آپ نے سپائڈر کو دیکھا ہے نا کہ وہ مکڑا جالا بنتا ہے، تو اس کے اندر سپائڈر کا جین لے کر جو جالا بننے کا سبب بنتا تھا اس کو بکری کے اندر ڈالا، اس کے ایمبریو میں داخل کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی بکری بنی کہ اس کے دودھ سے ریشم کی طرح فائبر نکلتا ہے. فائبر بنا لیتے ہیں، جیسے ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے، اس کے دودھ سے ریشم نما ایک فائبر بناتے ہیں. اچھا، اس فائبر کے اندر ایک عجیب خوبی، اتنا ملائم کہ اس جیسا ملائم کوئی سنتھیٹک چیز ہو نہیں سکتی، اور اتنا زیادہ وہ مضبوط کہ اتنی سٹرینتھ کا فائبر سنتھیٹک ہو نہیں سکتا. چنانچہ جو چھاتا بردار لوگ ہوتے ہیں نا، جو چھلانگ لگاتے ہیں جہازوں سے، تو ان کے پیچھے ایک رسی ہوتی ہے جس سے وہ لٹکتے ہیں، اس کے لیے اس رسی کا استعمال شروع کر دیا گیا اور یہ اس کے لیے پرفیکٹ چیز بن گئی. اب دیکھیے انسان نے اپنے فائدے کی خاطر کہاں سے کہاں چیز کو استعمال کیا. عجیب بات یہ ہے کہ ہیومن جین بیکٹیریا میں کام کرتے ہیں، منکی کے جین چوہوں میں اور ارتھ ورم کے اندر کام کرتے ہیں. جو درخت کے جین ہیں وہ کیلے کے اندر کام کرتے ہیں، اور مینڈک یعنی فراگ کے جین یہ چاولوں میں کام آتے ہیں. تو مختلف طرف سے جین لے لے کر اس نے اپنے فائدے کی چیز حاصل کی. چنانچہ آج کے مسلمان نوجوان کے لیے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا یہ فرض ہو گیا ہے.
کیا ہو گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ سائنس کی کتاب میں پڑھا کہ جی آج کل جو ٹماٹر بن رہے ہیں ان میں گروتھ ہارمون استعمال کیا گیا، اور وہ گروتھ ہارمون سور کے جسم سے حاصل کیا گیا. تو مجھے فکر ہوئی، یا اللہ، حلال مال سے ہم تو سبزی لاتے ہیں کھانے کے لیے، اور اگر اس میں سور کی کوئی بھی چیز شامل ہے تو ہمارے لیے تو پھر مسئلہ بن گیا. تو مجھے جینیٹک انجینئر سے پھر رابطہ کرنے کا ایک شوق ہوا. چنانچہ ایک ایسے انجینئر سے ملاقات ہوئی کہ جو ماڈیفائڈ سیڈ بناتے تھے، فلاں کام کرتے تھے. اس نے باقاعدہ کمپیوٹر کی سکرین پر مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ جین ہے، اگر یہ ٹماٹر کے بیج میں ڈالیں سائز اچھا ہو جاتا ہے، کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے، فاسٹ گرو کرتا ہے، یہ فلاں یہ فلاں. اب یہ جین آپ چاہیں تو سور سے بھی لے سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو دوسری سبزیوں سے بھی لے سکتے ہیں. تو آپشن تو موجود ہے نا. مگر چونکہ اس کے پیچھے کفر کی ذہنیت کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ تو چاہتی ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ ان کے نزدیک سور جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی ان کو نظر نہیں آتا. مگر بحیثیت مسلمان ہمارے لیے تو حرام ہے، ہم اس سے ایکسٹریکٹ کی ہوئی چیز کو کیوں استعمال کریں؟ تو اب مسلمان نوجوانوں کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی کہ اگر تم اس ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھو گے تو کافر لوگ تو تمہیں سبزیاں بھی کھلائیں گے جس میں حرام چیزیں شامل ہوں گی. کیا کرو گے بھائی؟ کدھر سے تمہارا دل کا نور ہوگا؟ کدھر سے تمہاری روحانیت قائم کرے گی؟ کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی؟ تو مسلمان نوجوان اس کو سمجھیں اور کم از کم امت کو حلال چیزیں کھلانے کے لیے پیش کریں کہ امت اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے. تاہم اس میں انسان نے پھر کچھ اور سٹیپ لیے. وہ کیسے؟ کہ اس نے نئے نئے تجربات شروع کر دیے. چنانچہ یہ لوگ سور بہت پالتے ہیں، اور سور کا جو مینیور ہوتا ہے نا وہ زمین میں ڈالیں تو فصلیں جل جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے مینیور میں فاسفورس بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک حد تک تو فائدے مند، ایک حد سے زیادہ ہو تو نقصان دہ. اب انہوں نے انوائرو پگ بنایا، اس کا نام رکھا انوائرو پگ. اور کیا کیا کہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے ایکولائی بیکٹیریا، وہ اور ماؤز کے ڈی این اے کو ملا کر انہوں نے پگ کے ایک ایسا سور بنا کہ جس کے مینیور کے اندر فاسفورس 70% ریڈیوس ہو گئی. اب 70% ریڈیوس ہونے سے اس کی مینیور کام آنے لگ گئی. تو اس کا نام انہوں نے رکھا انوائرو پگ. یونیورسٹی آف واشنگٹن میں ایک شیشم کا درخت بنایا، پاپولر کا. اس درخت کی خوبی یہ ہے کہ جو پانی کے اندر کنٹینمنٹس ہوتی ہیں نا وہ ان کو یوز کرتا ہے. یعنی جو پانی کو پولیوشن کر دی جاتی ہے تو عام درخت تو صاف پانی استعمال کرتا ہے، اور اگر پولیوشن زیادہ ہو جائے تو درخت مر جاتا ہے. نہیں، درخت ہی ایسا بنایا کہ جو اس چیز کو استعمال کرتا ہے جس کی عام ضرورت نہیں ہوتی. چنانچہ وہ چیز ہوتی ہے ٹرائی کلورو ایتھلین، وہ یوز اس کو کرتا ہے اور صاف پانی کو وہ دوسری جگہ پر بھیج دیتا ہے. تو گویا پالیوٹڈ پانی کو صاف کرنے کے لیے درخت مرضی کے بنا لیے گئے. سلمن فش کا جو گوشت ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے، خاص طور پر سائنسی ملکوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے. اب چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے ایک ایسی سلمن بنائی کہ جس کا گروتھ ریٹ نارمل سیلمن سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. عام مچھلی فرض کرو اگر 1 سال کے بعد 2 کلو کا وزن پاتی ہے تو وہ 2 مہینے میں 2 کلو کا وزن پا لیتی ہے.
یہ ایسا ہی ہے جیسے عام مرغی سال بعد جا کر اس سائز کی بنتی ہے، اور آج کل جو یتیم مرغے پالے جاتے ہیں تو وہ چند مہینوں کے اندر بلکہ دنوں کے اندر اتنا وزن لے لیتے ہیں۔ تو انسان نے اب ان چیزوں سے یوں اپنا فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک سٹیپ اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ بعض بیماریوں کی ویکسین ہوتی ہے اور وہ انسان کو استعمال کروانی پڑتی ہے، جیسے کولرا، ہیپیٹائٹس بی، ان کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں، قطرے پلانے پڑتے ہیں، پھر جا کے کام بنتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کی ویکسین سبزیوں میں شامل کر دو۔ چنانچہ ہیپیٹائٹس اور کولرا کی ویکسین پوٹیٹو میں، بنانا میں، لیٹس میں اور کیرٹ میں، ان 4 چیزوں میں کامیابی سے ڈالی جا رہی ہے۔ جو بندہ اس کو کھائے گا ان بیماریوں کی ویکسین خود بخود ہو جائے گی۔ پھر اس نے میڈیسنل ایگ بنایا، چونکہ عام جو انڈا ہے انسان اس کو کھاتا ہے تو اس کا ایک محدود فائدہ ہے، کچھ نقصانات بھی ہیں، مگر اس نے کہا نہیں، مجھے تو ایسا انڈا بنانا ہے جو کینسر کی بیماری کو ختم کرے۔ چنانچہ میڈیسنل ایگ بنا، اس کا جو ایگ وائٹ ہے اگر اس کو کھایا جائے تو وہ کینسر فائٹنگ میں انسان کی ہیلپ کرتا ہے۔ اسی طرح انسان نے سکن کینسر کا بھی علاج ڈھونڈ لیا۔ اب ان دنوں میں انسان نے 13 ادویات ایسی بنائی ہیں جن کو جینیٹک ڈرگ کہا جاتا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ جو ہمارے فارمیسی کے سٹور ہیں نا، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ پھر انسان کے ڈی این اے کا علاج ہوا کرے گا اور انسان کو جینیٹکلی ٹریٹ کیا جائے گا۔ وہ دوائیاں ہی ڈیفرنٹ ہوگی، تھوڑی سی دوائیوں کی ضرورت ہوگی، اتنے بڑے سٹوروں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ منہ سے جو ہم بھر بھر کے ہتھیلی میں گولیاں کھاتے ہیں، یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں۔ چنانچہ انسان نے انسولین جینیٹکلی بنا لی۔ پھر ہیومن گروتھ کا ہارمون وہ انسان نے جینیٹکلی بنا لیا۔ ہیئری سیل لیکیمیا، یہ جو سر گنجا ہو جاتے ہیں نا تو نیچے کے جو سیل ہوتے ہیں ان میں ایک خاص بیماری آ جاتی ہے، ان کا علاج نکال لیا۔ چنانچہ گنجوں کے سر پہ بھی دوبارہ بال آ جاتے ہیں۔ پھر انسان نے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین بنائی جینیٹکلی۔ پھر جب انسان کے آرگن کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا تھا تو اس وقت انسان کا جسم اینٹی باڈیز کے خلاف فائٹ کرتا ہے اور وہ کئی مرتبہ ریجیکٹ کر دیتا تھا اس کڈنی کو اور چیز کو، چنانچہ آپریشن ناکام، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اس میں انہوں نے جینیٹکلی ایسی دوائی بنا لی کہ جو اب انسان کے آرگن ٹرانسپلانٹ کے اندر کام آتی ہے، اور اب ان کا مستقل انسان علاج کر رہا ہے۔ چنانچہ مایوکارڈیل انفارکشن، اس کے لیے بھی انسان نے ایک علاج نکال لیا۔ ایک کمپنی ہے امریکہ کی، اس کا نام ہے ہیمیٹک۔ چنانچہ انہوں نے ایسی گائے بنائی اور ایسی بکریاں بنائی کہ ان کے اندر ہیومن اینٹی باڈی ہوتی ہے، یعنی اینٹی باڈی تو انسان کے جسم میں، مگر نہیں، ایسی بکری ایسی گائے بنا لی کہ ان کے اندر وہ اینٹی باڈی بڑھتی ہے اور وہاں سے لے کے انسان کے لیے استعمال کرنی پڑے تو انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایڈز کے لیے اس وقت جینیٹک ڈرگز کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ انفلیمیشن جو ہو جاتی ہے نا جسم کے کچھ حصوں کی، سوج جاتے ہیں، اس انفلیمیشن کو ختم کرنے کے لیے جینیٹک ڈرگز بنائی گئی ہیں۔ اور انفیکشس ڈیزیزز کا علاج بھی اب اسی طرح کیا جا رہا ہے جینیٹک کی دوائیوں سے۔ چنانچہ جس چیز پر آج کل سب سے زیادہ جینیٹک انجینئرنگ میں کام ہو رہا ہے، یہ لائن اس عاجز کی تو نہیں،
لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو چھوٹا موٹا مطالعہ کیا تو چند باتیں آپ کے بھی علم میں لانے کے لیے اس موقع پہ ضروری ہیں۔ سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ اینٹی ایجنگ پہ ہو رہا ہے کہ انسان کہتا ہے جی سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ایجنگ ہے، کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لہذا بڑھاپے کا علاج نکالو۔ اب بڑھاپے کا یہ علاج نہیں کہ بھئی بڑھاپا آئے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایجنگ کی وجہ سے جو کینسر کی پروبیبلٹی ہوتی ہے ہر 9 سال کے بعد ڈبل ہو جاتی ہے۔ یعنی بچے کے اندر کینسر کی پروبیبلٹی تھوڑی، 9 سال کے بعد پہلے سے دگنی، 18 سال کے بعد پہلے سے دگنی، 27 سال کے بعد پھر دگنی، پھر اگلے 9 سال کے بعد اور دگنی۔ ہر 9 سال کے بعد جب بیماری کی رفتار اور چانسز دگنے ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل بیماری تو پھر یہ ہوئی۔ تو سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ہم اینٹی ایجنگ کے اوپر کام کر کے اس سے 2 نتیجے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی جو ایوریج عمر اس وقت ہے اس سے 10 سے 15 سال اس کی ایج اور پرولونگ ہو جائے گی، مگر اصل فائدہ یہ کہ انسان عمر کے آخری حصے تک بیماریوں سے پاک رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے عمر تو ہے 90 سال، مگر 90 سال تو جا کے آتے ہیں نا دیر سے، اور 40 سال سے لو بیک پین شروع ہو جاتی ہے، اور 45 سال سے گھٹنوں کی درد شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ یہ جو بیماریوں کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیماریاں نہ ہوں، جو لائف سکین ڈی این اے میں اللہ نے لکھ دیا اسی کے مطابق موت آئے، مگر ہیلدی لائف ہونی چاہیے بندے کی۔ اور یہ ایک ایسا ٹارگٹ ہے کہ جس کو اچیو کر لینا کوئی اتنا مشکل نظر نہیں آتا۔ چنانچہ کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے آج کا سائنسدان کام کر رہا ہے، لہذا 2009 سے لے کر 2011 تک یہ جو 3 سال تھے ان کا نام دیا گیا پوری دنیا میں ایج آف جینیٹک میڈیسنز، کہ یہ 3 سال جینیٹک میڈیسن کے بریک تھرو کے سال ہیں۔ تو اگر بریک تھرو ہو گیا کچھ بیماریوں میں تو آئندہ باقی بیماریوں میں بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ 2 بیماریاں جو پہلے ناقابل علاج کہی جاتی تھیں آج ان کا علاج ہو رہا ہے۔ بچوں میں ایک بیماری ہوتی ہے ببل بیبی ڈیزیز۔ اس ببل بیبی ڈیزیز میں انسان کے جسم میں 2 جین ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مسنگ ہوتا ہے، اور اس کے مسنگ ہونے کی وجہ سے دوسرا جین بھی کام نہیں کرتا، تو انسان کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا، اور امیون سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بچہ مر جاتا ہے۔ تو اس کا کوئی علاج نہیں تھا، لیکن آج کی جینیٹک انجینئرنگ نے اس جین کو ڈھونڈ لیا، اور وہ جین بچے میں اس طرح داخل کرتے ہیں کہ دونوں جین مل کر اس کا امیون سسٹم کام کرتا ہے اور بچہ صحت مند انسان کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح لیبر کنجینٹل ایمروزس ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے ایک بچے کی آنکھوں پر کچھ عرصے کے بعد ایسا موتیا بند آتا تھا کہ وہ اندھا ہو جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد۔ آج جینیٹیکلی اس کا علاج نکال لیا گیا اور اس بیماری کے بچے شفا پا کر 70 سال کی عمر تک بینائی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو ایسی بیماریوں کا علاج بھی انسان نے کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک نئی چیز پر انسان نے کام کیا، اس کا نام ہے زیو ٹرانسپلانٹ۔ زیو ٹرانسپلانٹ کا کیا معنی؟ کہ انسان کے جسم میں جن آرگنز کی ضرورت ہے اس کو جانوروں کے اندر بنایا جائے اور جانوروں سے نکال کر پھر انسان کے جسم میں اس کو لگا دیا جائے اور وہ اسپیئر پارٹ کام کرنے لگ جائے۔
اس کو کہتے ہیں زیو ٹرانسپلانٹ. اب انسان کے جسم کے ساتھ سب سے زیادہ جانوروں میں سے چمپینزی کی مشابہت ہے، مگر چمپینزی دنیا میں ہے بہت تھوڑا. اب اس کے بعد نیکسٹ آپشن وہ بابون کی رہ جاتی ہے یا پگ کی رہ جاتی ہے. تو پگ تجربات کے لیے بعض سائنسدانوں کو جو مسلمان ہوتے ہیں قابل قبول نہیں ہوتا، لہذا اب ان کو محسوس ہوا کہ ہمیں بابون پر محنت کرنی چاہیے. چنانچہ انسان کے پارٹس کو بابون کی باڈی کے اندر گرو کیا جاتا ہے، اور جب وہ بن جاتے ہیں تو وہاں سے نکال کر اس کو انسانوں کی باڈی میں استعمال کرتے ہیں اور باڈی اس کو ایکسپٹ کر لیا کرتی ہے. یہ زیو ٹرانسپلانٹ یہ انسانی دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے والی چیز ہے. چنانچہ آج کا مادی دور ایسا ہے کہ انسان نے ہزاروں کے حساب سے ڈی این اے کو ڈیکوڈ کر لیا، اور اب اس کو پتا ہے کہ انسان کی بیماری کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے، انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروانا تھا. جیسے ہم ہر سال ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ لکھ دیتے ہیں جی کہ لپڈ پروفائل فلاں 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 ESR سارا چیک کرواؤ، پتہ چلے کہ تمہاری صحت کیسی ہے. تو کینیڈا میں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ جینیٹک بیسڈ ٹیسٹ ہے. اس میں آنے والے 20 سالوں میں انسان کو جو بیماریاں آ سکتی ہیں ان کی ڈیٹیل آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو یا کوئی خاص وقوع نہ ہو، روٹین کی لائف رہے، 3 سال بعد آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی اور ہو جاتی ہے، 6 سال بعد شوگر کی بیماری ہوگی، ہو جاتی ہے، اتنے سال بعد جوڑوں کا درد ہوگا، ہو جاتا ہے. وجہ کیا کہ ڈی این اے کے اندر وہ ٹائم سکیل موجود ہوتی ہے، باڈی کا ریسپانس بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنی عمر میں جا کے پھر کیا ہونا ہوتا ہے. تو وہ اس کو معلوم کر کے 20 سال کی پروفائل تو ابھی دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے چند عرصے کے بعد 50 سال کی پروفائل دینا شروع کر دیں. تو آنے والے وقتوں میں یہ جو میڈیسنل ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ جائیں گی اور انسان حیران ہوا کرے گا. چنانچہ ایک نئی چیز آج کل ہو رہی ہے، ڈاکٹر لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میں اپنے عام بھائیوں کے لیے اس کو انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے اور ماں کے درمیان ایک آنت ہوتی ہے، اس کے اندر بلڈ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ایمبیلیکل کارڈ کہتے ہیں. ایمبیلیکل کارڈ کہتے ہیں. اس کارڈ کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے آج کل اس کو سیو کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے، محفوظ کرو. کیونکہ وہ بلڈ جب نکلتا ہے تو اس کے چند سیکنڈ یا منٹ تک وہ ٹھیک رہتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ سیل، اور ان کا نیم البدل انسان کے پاس کوئی نہیں ہوتا. تو آج کل یورپ میں جو بلڈ بینک بنتے تھے انہوں نے جینیٹک بینک بنانے شروع کر دیے. وہ ہر بچے کا $5,000 $7,000 پے کرتے ہیں، اور اس کا جو ایمبیلیکل کارڈ کا بلڈ ہے اس کا سیمپل لے کے اس کو محفوظ کروا دیتے ہیں. پھر اس کے جو بھائی بہنیں ہوتے ہیں آئندہ ان کی بیماریوں کے لیے جو علاج ہوگا وہ اس بچے کے ان سیل سے حاصل کیا جا سکے گا. سٹیم سیل وہاں سے لے لیتے ہیں اور اس کا علاج. حتیٰ کہ اب بعض یورپ کی کمپنیوں نے پاکستان کی کمپنیوں سے بھی ایگریمنٹ کرنے شروع کر دیے. یہ بہت لیٹسٹ چیز ہے. اور امریکہ میں تو ایک کمپنی نے ایڈورٹائزمنٹ بھی شروع کر دی کہ ہم ایمبیلیکل کارڈ کے جو بلڈ ہے اس کو ہم سیو کرواتے ہیں. آنے والے وقت میں ہر انسان کے ڈیٹے کو سیو کر لیا جائے گا، اور پھر اس سے اس جیسا ایک نیا انسان پیدا کرنا اس کی کوشش کی جائے گی.
اور یہ چیز سمجھ میں تو آنے لگ گئی ہے. ایک ہوتا ہے ٹیشو کلچر لیب. وہ کیا چیز ہے بھائی کہ آپ کے پاس اگر ایک آلو ہے، آپ اس کے ہر سیل سے ایک آلو کا پودا پیدا کر سکتے ہیں. ٹیوب کے اندر ان ویٹرو آپ پودا بنا سکتے ہیں اور پھر اس سے ایک ورائٹی آگے چلا سکتے ہیں. اب ایک آلو سے اگر کروڑوں آلو بن سکتے ہیں، اسی جیسے ہوں گے ہو بہو ہر چیز میں، کریکٹرسٹکس میں، تو پھر ایک انسان کے اگر ڈی این اے کو سیو کر لیا اور اس کے سٹیم سیل کو سیو کر لیا اور امبیلیکل کارڈ کے بلڈ کو سیو کر لیا، تو آنے والے وقت میں اس کی فوٹو کاپی نکالنا کون سا مشکل ہوگا. چنانچہ انسان نے جانور پر اس کا تجربہ شروع کر دیا. جانور پر تجربہ کیا شروع کیا؟ ذرا غور کیجئے کہ بعض ایسے جانور تھے کہ جن کی دنیا کے اندر نسل ہی ختم ہوتی جا رہی تھی. جیسے وائٹ لائن ہے، دنیا میں بہت چند ایک رہ گئے. اب ان کو وہ سیو کر رہے ہیں، مگر ان کے سیو کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ ان کی انفارمیشن کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بچے کو عام شیرنی کے رحم میں رکھ دیتے ہیں اور اس سے وہ جو نایاب جنس ہوتی ہے اس کے بچے پیدا ہونے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو جانور قیمتی تھے اور ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، ہم اس طرح ان کی نسلوں کو دوبارہ دنیا کے اندر لے کر آ جائیں گے. اور یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان یہ کیسے کر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے کام کرنے شروع کر دیے کہ جنہوں نے واقعی آج انسانی عقل کو حیران کر کے رکھ دیا. مگر اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ اصل میں یہ نقطہ تھا جو آج سمجھانا تھا، جس کے لیے اب تک سارا یہ میں نے زمین ہموار کی، گراؤنڈ بنایا، اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے اور یہاں کام کرنے والے لوگ ٹیکنیکل لوگ ہیں اور یہ لوگ جین کو اور ان چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور موڈیفائڈ سیڈ کو یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لہذا لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، بات ذرا ٹیکنیکل تھی تو لمبی کر دی، مگر آمدم برسر مطلب کہ اب ہوگا کیا. لگتا یہ ہے کہ پہلی ٹیکنالوجیز واسطہ تھیں، ذریعہ تھیں، سبب تھیں. یہ جینیٹک ٹیکنالوجی یہ اب قیامت کے آنے کا سبب بنے گی. کیسے بنے گی؟ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے قیامت آ سکتی ہے. ایمان تھا، مانتے تھے، عقل نہیں سمجھ پاتی تھی. مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا میں ایک بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے. تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا، کیسے پاسبل ہے؟ ٹھیک ہے عمل والے زیادہ نہ رہیں، خدا کو تو ماننے والے رہیں گے نا، مگر ایسی حالت کہ خدا کا نام بھی نہ آتا ہو کسی کو. یہ کتنی عجیب چیز عقل کو سمجھ میں نہیں آتی. پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان ہی ختم نہیں ہوں گے، عیسائی بھی ختم، یہودی بھی ختم، اس لیے کہ ہمارا اور ان کا رسالت میں فرق ہے. خدا کو مانتے تو وہ بھی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہم ایک مانتے ہیں، وہ تین مان لیتے ہیں، مگر وجود خدا کے تو وہ قائل ہیں نا. گاڈ کو تو مانتے ہیں نا، ڈالر کے اوپر لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی بلیو، تو خدا کو تو مانتے ہیں. اب جب حدیث نے کہا کہ خدا کا نام لینے والا، اس کا مطلب یہ کہ نہ کوئی مسلمان ہوگا، نہ کوئی عیسائی ہوگا، نہ کوئی یہودی ہوگا، دین جاننے والا ہی کوئی نہیں ہوگا.
ایسے شرار الناس کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اب جینیٹک انجینئرنگ نے اس معاملے کا سمجھنا آسان کر دیا. وہ کیسے؟ کہ چونکہ اپنی مرضی کا انسان پیدا کرنے کی مشقیں ہو رہی ہیں اور چند سالوں میں یہ کام آسانی سے ہونا شروع ہو جائے گا، فوٹو کاپیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، تو انسان یہ چاہے گا کہ ایسا انسان سلیکٹ کیا جائے جو عقل میں تو آئنسٹائن جیسا ہو، نیوٹن جیسا ہو، نوبل پرائز ونر ہو، صحت بڑی اچھی ہو، بیماریاں اس کے اندر سے جینیٹکلی ختم کر دی جائیں، پوری زندگی صحت کے ساتھ کام کرتا ہو. تو یہاں تک تو بات تھی ٹھیک، مگر جو شیطانی دماغ ہے نا وہ پھر ایک قدم آگے بڑھے گا. وہ کیا؟ کہ ایسا انسان کے ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ خدا بیزار بھی ہو، دہریہ ہو، ذہنیتی دہریے والی ہو، وہ سنے ہی نہ خدا کا نام، مانے ہی نہ خدا کو. تو آج دنیا میں دین سے بیزاری پیدا کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین بیزار طبقہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. کہتے ہیں جی نام ہی نہ لو، ڈسکس ہی نہ کرو. ایسی محنت کی جا رہی ہے کہ دین بیزار بن جائیں لوگ، اور ان کے اندر اضافہ ہم روز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو نئی نسل ہے جس کو انٹرنیٹ مل گیا، موبائل فون مل گیا، وہ اپنے دوستیوں کے چکر میں ایسے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسلام کی پابندیاں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. تو ایمان کہاں رہا؟ وہ تو ایمان سے خارج ہو گئے. تو دین بیزار لوگ اس وقت پیدا کرنے کی محنت ہو رہی ہے، اور اسی لیے یہ جو سیل فون ہے نا، ان کا راتوں کو استعمال فری کر دیا گیا. ساری رات کرو بات. بھئی پتہ ہے جو رات کو باتیں کرے گا تو کوئی بزنس کی باتیں تھوڑا ہوں گی. بات پہنچی تیری جوانی تک، چنانچہ کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں 6 گھنٹے، حضرت 8 گھنٹے میں بات کرتا ہوں، میں 5 گھنٹے بات کرتا تھا ہر رات. 8 گھنٹے نیٹ ورک ٹو نیٹ ورک فری، لہذا 9 گھنٹے. اب ماں باپ خوش ہو کے سوئے ہوئے ہیں، بچی کمرے میں پڑھ رہی ہے، اور بچی صاحبہ وہاں اپنا فون آن کر کے غیر محرم مرد سے 8 گھنٹے، 4 گھنٹے، 3 گھنٹے اس طرح بات کر رہی ہے جس طرح میاں بیوی ایک بستر پر سوئے ہوئے ایک دوسرے کے قریب سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں. اب جب حالت نوجوانوں کی یہ ہوگی تو بے حیائی عام ہو جائے گی، فرسٹریشن عام ہو جائے گی، اور نوجوان کہیں گے جی یہ کیا پابندیاں ہیں، ہم سے تو پابندیاں برداشت نہیں ہوتی. لہذا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دین بیزار لوگوں کو زیادہ کیا جا رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان نوجوان دیکھنے میں مسلمان، مگر پسند ناپسند کے حساب سے وہ بالکل غیروں کے طرز پر چلنے والا. اسی کا تو علامہ اقبال نے کہا تھا، در گلوئے گفتگوہا مستعار، کہ تیرے گلے کے اندر کسی کی ادھار مانگی ہوئی گفتگو ہے. تھینک یو کا لفظ آتا ہے، جزاک اللہ کا نام ہی نہیں آتا، شکریہ کا نام ہی نہیں آتا. ماں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا لفظ سکھانے کی بجائے شروع یہاں سے کرواتی ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر. تو حکیم الامت نے کہا، علامہ اقبال نے، در گلوئے گفتگوہا مستعار، تیرے گلے میں دشمنوں کی اور غیر کی مانگی ہوئی گفتگو ہے. در دلے تو آرزوہا مستعار، اور تیرے دل میں غیر کی مانگی ہوئی آرزویں، مسلمانوں والی آرزویں نہ رہیں، میں تہجد گزار بن جاؤں، میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں، میں اچھے اخلاق والا بن جاؤں. نہیں، غیروں کی آرزویں وہ آ گئیں.
سروہایت را قباہا خاستہ، تیرے سراپا نے غیر کے لباس کو اوڑھ لیا، اپنے اوپر پہن لیا۔ کمریانت را نواہا خاستہ، تیری کمری نے غیروں کے زمزمے گانے شروع کر دیے۔ چنانچہ آج بیٹھ کے غیروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، جی بڑی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ بھائی ٹیکنالوجی کو ٹیکنالوجی کے درجے میں رکھیں، اس کو ایمان پر تو مقدم کرنا شروع نہ کریں نا۔ ایمان اپنی جگہ ہے، مگر آج کے نوجوان کی صحیح تصویر کھینچی، در گلوئے گفتگوہا مستعار، در دلے تو آرزوہا مستعار، سروہایت را قباہا خاستہ، کمریانت را نواہا خاستہ، آن نگاہش سر ما زاغ البصر، پیش قوم خیش باز آید اگر، وہ ہستی جس کی نگاہ دیکھنے کبھی خطا نہیں کر سکتی تھی، اللہ نے گواہی دی، فرمایا اگر وہ ہستی کبھی آج کے دور میں اس دنیا میں واپس آ جائے تو آج کے مسلمان کو دیکھ کر وہ یہ کہے گی، لست منی گویدت مولا ماں، میرے مولا یہ فرمائیں گے اے نوجوان تو میرا نہیں ہے، وائے ماں اے وائے ماں اے وائے ماں۔ تو حالت تو یہی ہو گئی ہے آج کے مسلمان نوجوان کی، نماز پڑھنا مشکل، نیکی کرنا مشکل، چہرے پہ سنت سجانا مشکل، اور جو غیروں کے کام ہیں سب کرنے اس کے لیے آسان۔ تو سمجھیں یہ پہلا سٹیپ ہے، دین بیزار لوگ بنانا۔ جب یہ بن جائیں گے تو نیکسٹ سٹیپ ہوگا جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے خدا بیزار انسان پیدا کرنا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ مختلف ملکوں میں کہہ دیا جائے گا کہ بھئی اگر تم میاں بیوی وقت گزارنا چاہتے ہو گزارو، بچہ چاہتے ہو تو تم ہمارے پاس بینک میں آؤ، ہم تمہیں ایک ایسا بیج دیں گے کہ جس سے تمہارے ہاں آئنسٹائن لیول کے دماغ والا آئی کیو لیول بچہ پیدا ہوگا، اور صحت ایسی ہوگی، فلاں ایسی ہوگی، ایسا بیماریوں سے پاک ہوگا، اور جو عورت ایسا کرے گی ہم اس کے ٹیکس کو معاف کر دیں گے۔ تو مادی دنیا کی عورت، اس کو تو دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں، لہذا وہ بچہ لینے کے لیے وہاں چلی جائے گی۔ چنانچہ مارشل ریس بنانے کی نیت سے دنیا کے اندر خدا بیزار انسان بڑھنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایسے ہوں گے جو خدا کا نام بھی سننا پسند نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک بھوک لگی کھا لیا، کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی، پیاس لگی لوگوں میں بیٹھ کے پانی پی لیا، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، نیند آئی گھر کے لوگ موجود ہیں سو لیا، سب کے سامنے شرم محسوس نہیں ہوتی۔ وہ کہیں گے ہاں جب تمہیں جنسی ضرورت محسوس ہو تو اگرچہ سب لوگ موجود ہیں تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو، جیسے بیٹھے آئس کریم کا تم جو ہے وہ کون کھا رہے ہو، شرم نہیں آتی، سیکس کرتے ہوئے آنے والے وقت میں انسان کو شرم نہیں آئے گی۔ اور یہ دین بیزار نہیں، یہ خدا بیزار لوگ ہوں گے۔ چنانچہ حدیث پاک سے اس کا اشارہ ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا مجمع ہوگا، ایک عورت اس مجمع کے قریب سے گزرنے لگے گی، مجمع کے اندر سے ایک مرد اس عورت کی طرف دیکھے گا، اس کو اشارہ کرے گا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، وہ عورت راضی ہو جائے گی، تو وہ مرد اور عورت اس مجمع کے سامنے زنا شروع کر دیں گے۔ پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو ان دونوں کو یہ کہے کہ آپ لوگ اوٹ میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی۔ میں سلام کرتا ہوں اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کی تعلیمات کو۔ انہوں نے 1400 سال پہلے جب کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا دنیا ختم کیسے ہوگی، میرے آقا نے اشارے کر دیے، لوگوں آنے والے دور میں علامات بتا دیں گی کہ اب دنیا کی بساط الٹی جانے والی ہے، اب یہ دنیا اپنے انجام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ وہ جینیٹکلی پروڈیوسڈ لوگ ہوں گے،
غیرت حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. آج کے کافر نے کہنا شروع کر دیا شائنس از اے سکنس. فرق سوچیں, اسلام کہتا ہے حیا ایک وصف ہے, الحیا شعبۃ من الایمان, حیا دین کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں حیا ہوگا وہیں بہتر ہوگا. تو دین اسلام نے حیا کو اچھا کہا. آج کی سائنسی دنیا لکھ کے لگا ہوتا ہے ملکوں میں شائنس از اے سکنس, شرم بیماری ہے. چنانچہ شرم کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے. بھائی مرد عورت مل کے دوڑو, بھائی اکٹھی مجالس قائم کرو, مل کے کھانے کھاؤ, عورت کو گھروں سے نکالو, کیا تم نے اس کو بند کر کے جیل میں رکھ دیا. یہ ساری باتیں بنیادی طور پر حیا کو زندگیوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے. یہ محنت شروع ہو چکی ہے اور مختلف ملکوں کی قومیں وہ اس کو آہستہ آہستہ اپناتی جا رہی ہیں. جو آج سے پہلے دور کی عورت کی زندگی تھی, آج کے دور کی عورت کی زندگی بہت اوپن ہو جا رہی ہے. حیرت کی بات ہے, ٹی وی کے اندر نیوڈ کلب کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں بعض ملکوں میں. یعنی جیسے اور خبریں بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ملک میں سیلاب آ گیا, فلاں ملک میں قحط آ گیا, فلاں ملک میں فلاں بیماری پھیل گئی, فلاں ملک میں یہ مسئلہ آ گیا. اسی طرح ٹی وی کے اندر نارمل چینل کے اوپر آخر پر بتایا جاتا ہے کہ جو ننگے کلب کے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا. ننگے لوگ ٹی وی کی سکرین کے اوپر زنا کرتے دکھائے جا رہے ہیں اور اخباروں میں بالکل ننگی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے لکھا جا رہا ہے یہ انسان کا حق ہے اور انسان کو حق ہونا چاہیے. آہستہ 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 وہ شیطانی ذہن انسان کو بے حیائی کی طرف لا رہا ہے. اس کو پتہ ہے پہلے حیا ختم ہوگی, پھر دین ختم ہوگا, اور دین ختم ہونے کے بعد اللہ کا تصور ختم ہوگا, پھر انسان قیامت کے جو ہے وہ طرف بڑھے گا. لہذا یہ جینیٹک انجینئرنگ بے حیائی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جو فوائد ہیں وہ ہم بھی حاصل کریں, جو نقصانات ہیں ان سے ہم بچیں. اس جینیٹک انجینئرنگ کی مثال چھری کی سی ہے. اب چھری اچھی چیز بھی ہے اور بری بھی ہے. کیسے کہ اچھا استعمال اچھا ہوتا ہے, اس کا برا استعمال برا ہوتا ہے. آپ پھل سبزیاں کاٹیں تو چھری بہت اچھی, کسی بندے کے پیٹ میں گھونپ دیں تو بہت بری. اسی طرح یہ جینیٹک انجینئرنگ ہے کہ یہ چھری کی مانند ہے. اچھا استعمال پھلوں میں, سبزیوں میں, جانوروں میں فائدے کی خاطر, بیماریاں دور کی خاطر جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. لیکن جو اس سے بڑھ کر معاملات ہوں گے وہ پھر برا ہوگا کہ بغیرت اور بے حیا قسم کے انسان دنیا میں وجود میں آئے. چنانچہ ڈی این اے کے بیہیویئرل ایسپیکٹ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. بیہیویئرل ایسپیکٹ کیا کہ ایک بندہ پیدائشی سخی ہوتا ہے, ایک بندہ پیدائشی کنجوس ہوتا ہے, تو کوئی تو ہے نا دونوں میں اندر فرق کرنے والی چیز. ایک بچہ پیدائشی شرمیلا ہوتا ہے, ایک پیدائشی بے حیا ہوتا ہے, کوئی تو ہے نا چیز اندر اس کے. ایک بچہ پیدائشی بہادر ہوتا ہے, ایک پیدائشی بزدل ہوتا ہے, تو ہے تو نہ کوئی چیز اندر. اس کو کہتے ہیں بیہیویئرل ایسپیکٹ آف ڈی این اے. اب اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں وہ اس راز کو ڈھونڈ لیں گے کہ فلاں چیز نہ ہونے سے اس بندے کے اندر سے غیرت 100% چلی جاتی ہے, فلاں بندے کے اندر فلاں چیز نہ ہونے سے اس کے اندر سے حیا نام کی چیز چلی جاتی ہے, فلاں چیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خدا ماننے والی نام کی کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے. وہ دین بیزار لوگ اس طرح پیدا ہونے شروع ہوں گے اور وہ شرار الناس ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی. اب لگتا ہے کہ قیامت کا یہ معاملہ بہت دور نہیں رہا. کچے سے گاڑی چلتے چلتے
جیسے پکے پہ پہنچ جائے تو منزل قریب نظر آتی ہے. چنانچہ قرآن نے کہا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. ہم تو سمجھتے تھے کہ 1400 سال پہلے قریب کہہ دیا گیا. ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کیا حکمتیں ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک انگلی کے ساتھ دوسری انگلی جڑی ہوتی ہے. آج آنکھ دیکھ بھی رہی ہے کہ واقعی قیامت آنے کی وہ راہیں ہموار ہو رہی ہیں. اب ایسے وقت میں بحیثیت مسلمان، ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنی زندگیوں میں بے حیائی والے کاموں کو ختم کریں، اپنی اولادوں کو حیا کی تعلیم دیں، خود پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور خود دینداری کی زندگی گزاریں. ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس بے اریانی اور فحاشی کے وقت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگوں کے جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بدر کے صحابی ان کا درجہ اونچا ہوگا یا ان آنے والوں کا درجہ اونچا ہوگا. تو آج کے دور میں جنس کم ہوتی جا رہی ہے، ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. ہماری یہ خوش نصیبی ہے، اللہ نے ہمیں ایسے وقت میں توفیق عطا فرمائی کہ تھوڑی نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ پوری نیکی والوں کے ساتھ اٹھا دیں گے. آج کی اس مجلس میں سچلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجئے اور دلوں میں عہد کر لیجئے ہم حیا کے علمبردار بن کر زندگی گزاریں گے. جہاں حیا ہوگی ہم اسی کو سپورٹ کریں گے اور